ہم سب کے گناہ اور خطائیں مٹائی جائیں۔ مسیح میں میرے عزیز بھائیوں اور میری عزیز بہنوں، آج ہم دیکھتے ہیں کہ مقدس پطرس جب یسوع مسیح اپنی موت کا ذکر کرتے ہیں، اپنی قربانی کا ذکر کرتے ہیں، تو پطرس رسول جو ہیں وہ کہتے ہیں کہ اے خداوند آپ پر یہ نہ ہے۔ تو یسوع مسیح کہتے ہیں کہ اے شیطان دور۔ اب اصل میں کئی دفعہ ہمیں یہ لگتا ہے کہ وہ حضرت پطرس کو یا مقدس پطرس کو کہہ رہے ہیں کہ آپ شیطان ہو۔ آپ کے عمل، آپ کا طور طریقہ اور خدا کے خلاف کوئی بھی بات، اس کے منصوبے کے خلاف کوئی بھی بات آپ کے اندر اصل میں ابلیس کی تحریک ہے۔ ابلیس کی وجہ سے آپ کوئی بھی غلط کام کرتے ہیں تو وہ ہمیشہ ابلیس کی جانب سے ہوتا ہے، چاہے وہ کسی بھی مقام پہ رہ کر آپ سے کام کروائے یا آپ کسی بھی عہدے پہ کسی بھی جگہ پہ۔ لیکن جب آپ اس کی بات کو مان لیتے ہیں، اسے قبول کر لیتے ہیں، تو پھر کیا ہوتا ہے کہ جو کچھ بھی آپ کر رہے ہوتے ہیں وہ ابلیس کی طرف سے ہوتا ہے، خداوند کی طرف سے نہیں ہوتا۔ بے شک اس میں یہ لگ رہا ہو کہ جیسے آپ خدا کا کام کر رہے ہیں، جیسے کہ لگ تو یہی رہا تھا کہ وہ اپنے مسیحا کے ساتھ اپنی محبت کا کیا کر رہا ہے، ثبوت دے رہا ہے۔ مسیح کے ساتھ محبت کا کیا دیا جا رہا ہے، ثبوت دیا جا رہا ہے، لیکن یہ جو محبت کا ثبوت ہے حقیقی معنوں میں خدا کو پسند نہیں ہے، کیونکہ اس میں ابلیس کی تحریک شامل ہے۔ بہت سی دفعہ ہم ایسے کام کرتے ہیں کہ ہمیں لگتا ہے کہ ہم خداوند کے ساتھ محبت کر رہے ہیں، ہم خداوند کے ساتھ پیار کر رہے ہیں، لیکن ہم خداوند کے ساتھ پیار نہیں کر رہے بلکہ ابلیس کے منصوبے میں شامل ہو رہے ہیں۔ خدا کے ساتھ محبت ابلیس کے منصوبے میں شامل ہونے کا کبھی بھی ذریعہ نہیں ہو سکتا۔ آپ دھیان دیں، ہمیشہ اپنے تمام اعمال پر دھیان دیں، کیونکہ آج آپ دیکھیں کہ یسوع مسیح ہمیں کہتے ہیں کہ جب ابن آدم اپنے فرشتوں کے ساتھ آئے گا تو تمام لوگوں کو ان کے اعمال کے مطابق کیا دے گا، بدلہ۔ تو ان اعمال پر دھیان دینے کی بڑی زیادہ ضرورت ہے، بہت زیادہ خیال رکھنے کی ضرورت ہے کہ آپ دیکھیں کہ یسوع مسیح اپنے پیارے شاگرد کو، جس پر وہ کہتے ہیں کہ تو کیفا ہے اور میں تجھ پر اپنی کلیسیا بناؤں گا، ڈانٹتے ہیں تاکہ ہم اس بات کو سیکھ سکیں کہ ابلیسی تحریک کبھی بھی ہماری زندگی میں شامل نہیں ہونی چاہیے۔ وہ آپ کو ورگلائے گا، آپ کو لگے گا کہ جیسے آپ رائٹ پر ہیں، آپ کو لگے گا کہ آپ سچائی پر ہیں، آپ کو لگے گا کہ آپ ٹھیک ہیں، لیکن آپ ٹھیک نہیں ہوں۔ وہ آپ سے ایسے کام لے گا جو لگتا ہوگا کہ خدا کا کام ہے، لیکن وہ خدا کا کام نہیں ہوگا۔ یہ بہت زیادہ ضروری ہے اس بات کو سمجھیں، اس بات کو اپنی زندگی میں لے کے آنا کہ میں جو کام کر رہا ہوں کہیں ایسا تو نہیں کہ کوئی لالچ کے تحت سسٹم ہے اور میں اس کا حصہ بن گیا ہوں۔ اگر آپ کو لگے کہ میں غلط جگہ پہ یا غلط پلیس پہ ہوں اور میں ٹھیک نہیں کر رہا، لگ رہا ہو آپ کو خدا کا کام لیکن ہو رہا، تو اسی وقت وہاں سے واپسی کا راستہ شروع کر دیں۔ اس لیے کیونکہ خدا کئی دفعہ آپ کو جانچ رہا ہوتا ہے، دیکھ رہا ہوتا ہے کہ آپ کس حد تک اس کو سمجھتے ہیں اور کس حد تک اس کے ساتھ صحیح والا پیار کرتے ہیں، صحیح محبت کرتے ہیں۔ اور یہاں پہ جو آج ہم دیکھتے ہیں خدا کے کلام کو، تو وہاں پہ لکھا ہوا ہے آدمیوں کی پرواہ کرنے کی بجائے ہمیں خدا کی پرواہ کرنے کی ضرورت ہے۔ کئی دفعہ ہم رشتہ داری پالنا شروع کر دیتے ہیں
اور جی میں کی کرنا جی وہ میرا رشتہ دار ہے لہٰذا میں ہوتے جانا پڑتا بھائی مذہب میں کوئی رشتہ داری نہیں ہے ہم تو سارے رشتہ دار ہیں مذہب میں کسی طرح کی کوئی رشتہ داری نہیں ہوتی ہے مذہب صرف مذہب ہوتا ہے مذہب ایک راستہ ہے تو راستہ جو ہے سب کے لیے ایک جیسا ہوتا ہے اس میں کوئی رشتہ داری نہیں ہوتی ہے اب مثال کے طور پہ آپ کو یہاں سے کراچی جانا ہے تو آپ رشتہ دار ہوں یا نہ ہوں ٹرین تو ایک ہی ہے بس تو ایک ہی ہے یا پلین ہے تو وہ بھی ایک ہی ایسا تو نہیں ہو سکتا کہ آپ کہیں جی میں کوئی اور وے استعمال کر لوں کہ باپ دادا نے کچے انگور کھائے اور اولاد کے دانت کھٹے ہو گئے مسیحی مذہب جو ہے کئی لوگ تو یہ بھی کہتے ہیں کہ مسیحی مذہب نہیں ہے جی 18 باب یہ مذہب کیوں نہیں ہے تو خدا کہتا ہے یہی تو ایک مذہب مجھے ہے ایک بات بتائیں کیونکہ کیا یسوع مسیح نے یہ مذہب آپ کی راہ راست ہے مذہب کا کیا مطلب میری کیا راہ ہے راست نہیں راستہ کیا مذہب کا کیا مطلب ہوتا ہے وہ ٹھیک راستہ یسوع کیا نے میں نے کہا یہ صحیح نہیں کہا کہ میں باپ دادا سے گناہ کی سزا ان کی بدکاری کی سزا ان کی اولاد سے 364 پشت تک دیتا ہوں تو کیا مذہب میں ہے اور اس مذہب کا صحیح بات نہیں کیا یہ جو اصل میں ایک راہ ہے کیا آپ کو اس بات کو سمجھ نہیں آ رہی آپ یہ سوچتے ہیں کہ میں اپنے ہی گناہ کی سزا پاؤں میں اپنے باپ کی گناہ کی سزا کیوں پاؤں میں اپنے دادا کی ایسا مذہب ہے میں اپنے پردادا کی گناہ کی سزا کیوں پاؤں کیونکہ جب گناہ میں نے پہچان کر زندگی کو حاصل کرنے کا آپ کو آپ یہ نہیں سمجھتے ہیں کہ میری راہ راست نہیں آپ اپنے گناہوں کا بدلہ پاتے ہیں اپنی نیکیوں کا بدلہ پاتے ہیں لیکن یاد رکھیے زندگی میں جب یہ بات میں آپ کو بتاتا ہوں کہ شریعت کی یہ بات آپ سے چاہتا ہوں تو میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ آپ جب اس بات کو اپنے ذہن میں رکھیں گے کہ میرے باپ دادا کے گناہوں کی سزا مجھے ملے گی جب آپ راستہ کی بات کرتے ہیں تو پھر آپ کے اندر ایک مشن پیدا ہوتا ہے خداوند ایک منصوبہ پیدا ہوتا ہے بہت سے لوگ کہتے ہیں نا جی وہ مشنارا چکر مشنارا خداوند یہ تو ہے ہی ایک منصوبہ اور اس کا کیا فائدہ ہوگا جب کسی راہ پہ جانا ہوتا ہے کہ حق کی پہچان کو لے کر اور پھر جنت میں جائیں گے آپ بھی آرام جگہ میں جائیں گے آپ کو اور اپنی زندگی میں کوئی منصوبہ لے کر جائیں گے میں آپ کو ان کے ساتھ اٹیچ رکھنا چاہتا ہوں اس لیے آپ کو مشنری ہو ان کی غلطیوں سے بھی سیکھیں اور جب آپ مشنری ہو کے کام کرتے ہیں ان کے عمال سے جانیں کہ انہوں نے کیا اچھا کیا انہوں نے کیا برا کیا آپ کیا اچھا کر رہے ہیں کیا برا کر رہے ہیں اور کیا بہتر ہے تاکہ آپ ارتقاء کے عمل سے گزرتے جائیں بہتری کی طرف قدم بڑھاتے جائیں بہتر سے بہتر ہوتے انسان جب ہم اپنے باوجود کے ارتداد کو پوری دنیا میں ہیں تو ہم بہتری کی طرف قدم نہیں بڑھا سکتے پوری دنیا کیونکہ انہیں نہ یاد رکھنے کا مطلب یہ ہے کہ نہ تو ہم ان پر سوچیں گے نہ ان کی غلطیوں پر نہ ان کے گناہوں پر نہ ان کی نیکیوں پر اور نہ ہی ایسی باتوں پر جو انہوں نے کہیں یاد جان صرف آپ کے تو خداوند کیا چاہتا ہے جسم کے اندر جب بہتری کی طرف آگے بلکہ آپ ذرا آگے بڑھتے جائیں تو یسوع مسیح ہمارا تعلق بہتر سے بہتر ہوتا چلا جائے اور اسی وجہ سے بڑی بات کو سمجھنے کے لیے ضرورت خدا نے یہ جب حکم جاری کیا اور شریعت اور ایک مرد کا نکاح لیکن تو کیا ہوتا ہے یہودی ہم کہتے ہیں اس بات کو خدا کے کلام کے مطابق کیا یہ ایک جسم اور ایک وہ لوگ سمجھ گئے آج ہمارے بہت سے لوگ ہیں اس بات کو نہیں سمجھ گئے لیکن جیسے یہودی آج سارے سمجھ گئے ویسے ہی ایک وقت آئے گا جب آپ پوری دنیا اس بات کو اپنی جان کا کہ یہ اس کا مطلب ہے ہمارے اگر میاں ہیں تو آپ کو اپنی بیوی کا اتنا ہی خیال رکھنا ہے جتنا آپ اپنا خیال رکھیں سب کے سب خدا اگر آپ بیوی ہیں تو آپ کو اپنے میاں کا اتنا ہی خیال رکھنا ہے جتنا آپ اپنا خیال رکھیں بلکہ تمام کیونکہ اگر آپ سب کچھ حاصل کر لیں دولت بھی حاصل کر لیں سارا کچھ حاصل کر لیں اور آپ کی بیوی کو ساتھ برا ہو ہم دیکھتے ہیں کہ عزرا راہن نے آپ کو کیا فائدہ ہوگا لاوی آپ کی جان کو کیا ہوا ہے انہوں نے تمام اسرائیلی کو ان میں سے پیدا انہوں نے کیا درمیان سے وہ بھی آپ کی کیا ہو اسرائیلی نہیں جان کا ان سب کو نکال دیں آپ
چاہے وہ آپ کی بیٹی ہو، چاہے وہ آپ کی آپ کے بچے خراب، اگر وہ غیر قوم سے ہے یا غیر قوم کے ریلیشن کی وجہ سے ہے، انہیں آپ نے دنیا حاصل کی لیکن اپنی جان کا کیا کر دیا؟ صرف وہ لوگ جو اسرائیل دنیا حاصل کی لیکن اپنی جان کا نقصان کیا، تو یسوع مسیح کہتے ہیں آپ کو کیا سب کو شریعت کی کتاب آپ کو یہ دیکھنا ہے انہیں کہ سمجھایا، آپ نے انہیں بتایا، بچوں کے ساتھ کس طرح کا عزرا کاہن نے ساری بات ان کے کیا وہ سامنے بچے رکھی تو وہ جو اپنی جان سے خدا نے آپ کو اور دیے اٹھنے کے کیا بعد وہ بچے انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے کھڑے کیا ہو وہ کر بچے اپنے اچھا پڑھ گناہوں رہے کا ہیں؟ بھی اعتراف کیا کیا اور ان کی اپنے اچھی آباء تربیت و ہے اجداد کے گناہوں کا بھی کہ باہر نکل کے وہ گالیاں اپنے نکالتے ہیں، گناہوں کا بھی اور اپنے یا آباء و اجداد کے گناہوں کا شرابیں بھی نہیں اعتراف لیں، کیا۔ کیوں کیا؟ اس لیے یا تاکہ چرس ہمارے پیتے ہیں، گناہ بھی معاف ہوں اور ہمارے یا آباء بڑی و اجداد محفلوں کے میں، گناہ بھی بڑی معاف ہوں سوسائٹیوں تاکہ میں ان کے گناہوں کا آپ کو یہ اثر دیکھنا ہے، ہماری آپ زندگیوں کو میں دھیان نہ دینا ہو ہے کہ بلکہ آپ کا ہماری بچہ زندگیوں میں کتنے بجے ہمارے کھڑا ہے، نیک اعمال کا آپ کو یہ دھیان دینا تاکہ کہ وہ کر کیا رہے ہیں، جیسے میں نے اس کی پہلے کہا ایکٹیویٹیز کیا ہیں، ہم بہتری کی طرف آگے اس بڑھیں، کا تنزیل کی طرف نہیں، اٹھنا کیسا ہے، بہتری کی وہ طرف کیسے آگے۔ لوگوں میں اور بیٹھا جب ہم ان کے اور گناہوں کی معافی مانگتے ہیں کہیں تو پھر وہ برائی بہتری کی طرف آگے نہیں بڑھتے ہیں۔ یہ اصول ہے۔ میں کئی دفعہ اگر جب اس کا اس نقصان پر بات ہوتا ہے کرتا ہوں تو سمجھانے کی آپ کوشش نے کرتا ہوں اپنی جان کہ کا کیسے ہو نقصان سکتا ہے کیا کہ بھلے آپ کہ کی آنکھیں بہت سی دولت آپ کے ہو گئی ہو، آپ کی آپ نے بہت بال، آپ کا لیکن قد کا، یسوع مسیح کہتے ہیں کہ آپ جسم، ساری دنیا کو آپ حاصل عادتیں، کریں، اپنی جان کا سب نقصان کچھ کریں جو ہے تو جو آپ آپ کو کے اس کا کوئی پیرنٹس بھی کی فائدہ طرح، کوئی دادے کی طرح، کوئی نانے کی طرح، آپ نے دادی سب کی سے طرح، پہلے کی طرح، اس بات کا خیال رکھنا ہے اور اگر ایک خاندان ان کے اس ساتھ بات کا خیال رکھنا شروع کرے تو پورا معاشرہ ٹھیک ہو جائے۔ کیا سب چیزیں ٹرانسفر نہیں ہوتی؟ ہر خاندان کو اس بات کا خیال رکھنا ہے کہ آپ کے میری جان کا نقصان نظام ہے، ٹرانسفر کا ایک سسٹم ہے، کسی بھی اور صورت یہی میں سسٹم خداوند خدا آپ کو ان نے کی بتایا تھا کیئر کرنی ہے، آپ نیکی کا، لیکن دیکھیں وہ قہر کرنے میں دینا اور شفقت میں کرنی ہے۔ وہ کہتا ہے اچھی چیزیں ساتویں پشت، بری چیزیں دوسری اور تیسری پشت۔ یقین کیجئے تو جو لوگ یا تیسری اور چوتھی پشت اپنے بچوں کے ساتھ دوستی رکھتے ہیں، اس کا مطلب ہے جو محبت کرتے ہیں، ان کے بچے بھی ان کے ساتھ کیا کرتے ہیں، وہ آپ کے دوستی کرتے ہیں، ان سے اور جو برے افعال ہیں اور کم آتے ہیں۔ وہ ایک اچھے ماحول میں زیادہ آگے ڈومیننٹ چیزیں ہیں اور یہی لیکن بات اس کے سائنس لیے بتاتی ہے ہمیں کہ جو ڈومیننٹ ہے، خدا کے جو بھی کلام کو ڈومیننٹ صحیح طور پر سمجھنے اگر کی آپ بایولوجی کو جانتے ہو تو آپ آج بڑے اچھے طریقے سے ہمارے یہ سمجھتے ہوں گے گھروں ایک میں ریسیسو ہوتا ہے، برکت نہ ہونے کی وجہ یہ ہے جین کو ہم کہ ہم جان سمجھتے نہیں جو ہیں، ڈومیننٹ جین ہے ہم یہ سوچ نہیں رہے ہوتے آپ کہ ہم ایک جان ہے، ایک فیملی، ایک جان ہوتی ہے، اس بات کو وہ ہے جی سمجھتے ہیں۔ ایسی پروٹین اور ہے جو آپ کی ایک کوالٹیز جان کو ظاہر کرتی ہے ایک اور یہ جگہ اس طرح پہ سے رہنا ظاہر ہوتا ہے ضروری ہے۔ کیونکہ یہ اس کے بہت اندر ایک زیادہ کوڈ ہوتا ہے اس کو بھی سمجھنا اور جو آج ہم کیا جینیٹک کرتے ہیں؟ کوڈ اس کے ہم اندر دیا آدمیوں ہوتا کی ہے فکر وہ اس کرتے ہیں۔ بات کو ڈیسائیڈ بیوی کرتا ہے کہ فلاں جگہ پہ چلی گئی کیسے تاکہ وہ ہوگی۔ بعد میں بھی خوش ہو۔ تمام چیزیں تو جب میاں فلاں یہ جگہ پہ چلا سائنٹیفکلی گیا ایسا وہ ہے بھی خوش تو ہو۔ خدا کا کلام بچے فلاں جگہ پہ چلے گئے کہ وہ بھی آپ اصل میں سارے خوش ہیں۔ آباء و اجداد آپ ایک کی جان نہیں، تمام کی تمام آپ ایک خصوصیات آپ جان کے اندر آتی ہیں، خاص طور پر وہ تو والے پھر کیا جو ہوگا؟ بہترین ہیں، جو بہترین ہے وہ زیادہ مقدار میں آتی ہے کوئی بھی اور فائدہ جو نہیں ہے، ایکسیسو یقین ہے کیجئے کم مقدار جب میں آتی ہے۔ تک جیسے کہ آپ مل آئس جل کا کر کلر ہے نہیں رہتے، جو جہاں دو بلیک یا کلر تین ہے مل کر وہ ڈومیننٹ مل چیز کر کی بات وجہ سے اور جو باقی ملنے کلرز ہیں کی وہ بات ایکسیسو کی اکٹھی وجہ ہونے سے تب تو آپ فیصلے جو کرتے ہیں ڈومیننٹ جب آپ بھی آتا کام ہے نہیں کرتے ہیں اور کچھ بھی ایکسیسو بھی آپ آتا ہے کریں اس تو میں ایسے ہی ہوتی ہے برکت ہوتی ہے آپ کے جو اتفاق پیرنٹس ہیں ان کی طرف سے نیکیاں بھی اور بدیاں بھی اتفاق مذہب سے اسٹارٹ جو ہے ٹرانسفر ہوتی ہیں کہ اسی طرح سے آپ کے جیسے کتنا باقی چیزیں اتفاق اور باقی اگر اس کی آپ کے گھر میں عبادت پر اپنے گھر میں اتفاق نہیں ہے تو سوچیں فلاں ویسے کا کیسے بیٹا ہے اتفاق؟ اس کا بولنے کا انداز فلاں اور کا آپ تو اس کی حرکتیں کی عبادت نہیں کر سکتے یہ ہیں باتیں آپ کے طرح گھر میں اور اتنا یہ سوچتا نفاق کیا ہے کی طرح آپ تو کے کیا ہوا؟ گھر کے وہ لوگ سب اتنے کچھ ایک جب دوسرے سے ٹرانسفر ہوتا ہے دور تو اس ہیں کا کہ مطلب وہ ہے اکٹھے کہ مل کر باقی ایک ہی چیزیں جگہ جو پہ ہے وہ عبادت نہیں کر سکتے ہیں اور بلکہ اسی وجہ سے خدا پھر ہم کہتے خدا ہیں نے برکتیں اسرائیل ملتی ہیں جی کہا تھا گھر میں کہ بیماریاں آپ بڑی ہیں جی پریشانیاں بڑی ہیں بھائی آپ نے خود پیدا کی ہوئی اور اپنے آباء و اجداد یہ کے آپ کا بھی کی اپنی اعتراف پیدا کریں اور کردہ حزقیل میں پریشانیاں خدا تو آپ خدا اس نے کا الزام کہا کسی کہ اور پر میری لگا راہ راست ہے آپ نہیں سمجھ رہے اس لیے آپ بات کو
آپ کو میں کئی دفعہ کہتا ہوں اگر ایک بندہ بھی آپ کے گھر کا الگ جاتا ہے کہیں پہ تو اس کا مطلب ہے آپ کی برکتیں رکنا شروع ہو گئی. آپ سب کو ایک ہی جگہ پہ جانے کی ضرورت ہے اور ایک ہی جگہ پہ وفادار رہنے کی ضرورت ہے. یہ بہت زیادہ ضروری ہے. وفاداری سے برکتیں ہمیشہ بڑھتی ہیں اور قائم رہتی ہیں. جب آپ وفادار نہیں ہوتے ہیں تو پھر کوئی بھی آپ کو برکت اس طرح سے مل نہیں سکتی ہے. آپ اپنی زندگیوں میں دیکھیں گے طرح طرح کی پریشانیاں، طرح طرح کے مسائل. آپ سوچیں گے کہ میں تو صحیح طریقے سے خداوند کے ساتھ چل رہا ہوں، یہ کہاں سے آ گئی پریشانی؟ تو ہوا کیا ہے کہ آپ صحیح نہیں چل رہے کیونکہ آپ وفادار نہیں ہیں. آج ہمیں خدا کا کلام یہ بتا رہا ہے، یہ سکھا رہا ہے، یہ سمجھا رہا ہے کہ خداوند کیا چاہتا ہے کہ آپ کس طرح سے بچ سکتے ہیں، کس طرح سے برکت حاصل کر سکتے ہیں. آپ کو کم از کم یہ جو ڈیوائڈ اینڈ رول والا سلسلہ ہے نا، یہ ابلیس کا ہے. ابلیس کیا کرتا ہے؟ ابلیس کہتا ہے کہ انہیں بانٹ دو اور ان پر حکومت کرو. جب چھوٹے چھوٹے ٹکڑوں میں بانٹا جاتا ہے تو پھر کسی اور کی حکومت ہو جاتی ہے آپ پر. جب آپ اپنے گھروں میں ڈیفرنٹ جگہوں پہ جانے لگتے ہیں تو آپ کے گھر میں کسی اور کی حکومت ہونا شروع ہو جاتی ہے. لیکن جب آپ اکٹھے ہوتے ہیں تو پھر خدا کی آپ پر کیا ہوتی ہے؟ حکومت ہوتی ہے. ابلیس آ نہیں پاتا، وہ کبھی بھی آپ کے گھرانے میں نہیں آ پاتا ہے جب آپ ایک جان ہونا سیکھ جاتے ہیں. اور جب آپ کو پتہ چل جاتا ہے کہ میں پوری دنیا حاصل کروں اپنی جان کا نقصان کروں تو مجھے کیا فائدہ؟ جب آپ اس فکرے کو سمجھ جاتے ہیں، جب آپ اس بات کو سمجھ جاتے ہیں کہ مجھے اپنی جان کا نقصان نہیں کرنا، اور پھر اپنی جان کو اپنے جسم تک محدود نہیں رکھتے بلکہ آپ یہ سمجھنا شروع کر دیتے ہیں کہ آپ کی پوری فیملی آپ کی کیا ہے؟ جان ہے. اور پھر آپ ان کا کسی کا بھی نقصان جب نہیں کرنا چاہتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ ہم ایک دل اور ایک جان ہو کر خداوند کی طرف جائیں گے، خداوند کے ساتھ رابطے میں رہیں گے، تو پھر یقینی طور پر آپ خدا کی صحیح والی برکتوں کو پا پاتے ہیں. آج جب ہم دیکھتے ہیں آس پاس کے سارے ماحول پر نگاہ کرتے ہیں تو ہمیں نظر آتا ہے کہ ہمارے جو مسیحی نوجوان ہیں ان میں سے بڑی مشکل سے کوئی 10% ایسے ہیں جو نشے سے بچے ہوئے ہیں اور ان ساری چیزوں سے بچے ہوئے ہیں. باقی تمام 80% جو ہے وہ نہیں بچے. کیوں نہیں بچے؟ کیونکہ ہم ایک جان ہو کر رہتے ہی نہیں. ہم نے کبھی اس بات کو سمجھا ہی نہیں ہے، ہم نے کبھی اس بات کو جانا ہی نہیں ہے، بلکہ ہم اپنی اپنی مرضی کے مالک ہیں. تو جہاں پہ اپنی مرضی کے مالک لوگ ہوتے ہیں وہاں پہ ایک جسم اور ایک جان نہیں بنتی ہے، اور وہاں پہ پھر برکت بھی اس طرح کی نہیں آتی. برکتیں ہمیشہ وہیں پہ آتی ہیں جہاں پہ اکٹھے ہوتے ہیں، ایک جسم کی صورت میں ہوتے ہیں. آپ دیکھیں کہ یسوع مسیح اپنے آپ کو کیا کہتے ہیں؟ دلہا. اور ہم کیا ہیں؟ یعنی کہ ایک جان. لیکن کیا ایسا ہی ہے؟ ایسا نہیں ہے، بلکہ کیا ہے؟ ہم تو بہت سی جانوں میں ہے نا ڈیوائڈ ہو گئے، جانا ہی جانا ہو گیا. آپ دیکھیں نا، ذرا غور کریں، ایسا نہیں ہے. اور ایک دلہن ہے نا، دلہنا ہی دلہنا ہے، ایسا نہیں ہو سکتا ہے. یسوع نے ایک دلہن بنائی نا، ایک کلیسیا. لیکن آج ہم کیا کر رہے ہیں؟ کیا ہم ایک دلہن ہے اس یسوع کی؟ دلہا ایک ہے اور نیچے ہم بہت سے. تو ایسا تو نہیں ہو سکتا. اب بہت سے بھی ہوں، اب لڑکیاں تو بہت سی ہوتی ہیں، ان میں سے بیاہ تو کسی ایک کے ساتھ ہونا ہوتا ہے نا. تو اس کا مطلب جتنی مرضی دلہن بنا لو، دلہے نے تو ایک ہی کو چوز کرنا ہے. اور کس کو وہ چوز کرے گا؟ جو ایک دل اور ایک جان، جو ایک دل اور ایک جان ہوں گے، جن کے درمیان محبت موجود ہوگی، جو ایک ہی پیٹرن پر چلتے ہوں گے، جو ایک ہی حکم کو مانتے ہوں گے، ایک ہی حکم پر چلتے ہوں گے. اب آپ کو سرچ کرنا ہے، آپ کو دیکھنا ہے کہ کون سی ایسی کلیسیا ہے جو ایک ہی ہے اور کون سی ایسے ہیں جو بہت سی ایسے
दुल्हनें मौजूद हैं, और फिर यीशु उसी दुल्हन को कबूल कर लेगा जो वाकई ही एक है। ये बहुत ज्यादा जरूरी है। और फिर मैं एक और बात आपको बताता चलूं, हम किसका इंतजार करते हैं, दूल्हे का कि दुल्हन का? दूल्हे का, यानी कि हम दुल्हन हैं और हम किसका इंतजार कर रहे हैं? यीशु दूल्हे का। मैंने चर्च में देखा है, मैंने इतने निकाह पढ़े हैं, उसमें क्या होता है, लड़का आता है और लड़की का वेट हो रहा है। दूल्हा किसका वेट कर रहा है? दुल्हन का। उल्टा केस, और दुल्हन को वेट करना है भाई। दुल्हन को पहले आना है, उससे पहले बैठना है, और दूल्हे ने उसके बाद एंट्री लेनी है। लेकिन उल्टा केस है, दूल्हा आके बैठा होगा बेचारा, और ये कुड़ी नहीं आ रहा। ये यकीन कीजिए, ये खिलाफे कुदरत है, ये खुदा के कानून के खिलाफ है। इस बात को समझने की कोशिश कीजिए, इस बात को जानने की कोशिश कीजिए कि क्या है और क्या होना चाहिए, और जो होना चाहिए जब आप वो करेंगे तो फिर यकीनी तौर पर आपको खुदा की बरकतें। इन बातों को समझकर, इन बातों को जानकर आपको अपनी जिंदगी में इन्हें अपनाने की जरूरत है, ताकि उसकी हकीकी बरकतें आपकी जिंदगी में दाखिल हो। खुदा मुझे और आपको ऐसा करने की तौफीक दे।